الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يونس قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ ترجمہ، پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا راستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے راستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔ بے شک خدا تمہارے سب افعال سے واقف ہے۔ پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی اولاً پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ بات عقل میں آتی ہے۔ اس کے بعد ان آیتوں میں درمیانی وسائط کا ذکر ہے، یعنی جس طرح اول پیدا کرنے والا اور دوبارہ چلانے والا وہی خدا ہے، ایسے ہی زندگی میں صحیح راہ بتلانے والا بھی کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا ہی بندوں کی صحیح اور سچی رہنمائی کر سکتا ہے۔ مخلوق میں کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، سب اسی کی رہنمائی کے محتاج ہیں، اسی کی ہدایت اور رہنمائی پر سب کو چلنا چاہیے۔ جو بت ہیں وہ تو مسکین ہیں، خود اپنی رہنمائی نہیں کر سکتے، کسی کی رہنمائی کیا کریں گے؟ بڑے بڑے مقربین جیسے انبیاء، ملائکہ علیہ السلام بھی برابر یہ اقرار کرتے آئے ہیں کہ خدا کی ہدایت اور دستگیری کے بغیر ہم ایک قدم خود نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی رہنمائی بھی اسی لیے بندوں کے حق میں قابل قبول ہے کہ خدا بلا واسطہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر یہ کس قدر ناانصافی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر باطل اور کمزور سہارے ڈھونڈے، اور دوسرے انسانوں مثلاً احبار اور رہبان اور برہمنوں اور اسی طرح سے جو ہے وہ پادریوں اور جو ہے پنڈتوں کی رہنمائی پر اندھا دھند چلنے لگے۔ جب معلوم ہو چکا کہ ابتدا میں پیدا کرنے والے اللہ ہیں، آخرت میں پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اور دنیا میں اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے، تو اس کے خلاف شرک کی راہ اختیار کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں کون سی دلیل اور برہان ہے جس کی بنا پر توحید کے مسلک قویم اور قدیم کو چھوڑ کر ضلالت کے گڑھے میں گرے جا رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے ظنوں اور اوہام اور اٹکل پچو باتوں کے کوئی چیز نہیں۔ بھلا اٹکل کے تیر حق اور صداقت کی بحث میں کیا کام دے سکتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔